میں اپنی ویڈیو کا آغاز رب ذوالجلال ولی کرام کے پاک مقدس و مطہر نام سے کرتا ہوں، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام اسلامی بہن بھائیوں، آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ مدینہ کب حرمت والا بنا، کیونکہ جس طرح مکہ المکرمہ حرمت والا ہے، اسی طرح مدینہ المنورہ بھی حرمت والا ہے۔ ویڈیو ثواب کی نیت سے مکمل دیکھنا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو محبت کے ساتھ ہمارے اسلامی چینل بیٹر لائف اسلامک ایڈوائس کو سبسکرائب کر دینا۔ معزز سامعین گرام، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے لیے جگہ کو بھی منتخب فرما دیا تھا، جو بعد میں ایک مکمل خانہ خدا اور منبع ہدایت بن گیا۔ خانہ کعبہ اللہ رب العزت کے عرش کے عین نیچے ہے اور یہ پوری دنیا کا درمیانی حصہ ہے۔ مسجد حرام کا ارد گرد حرمت والی جگہ ہے۔ اس میں شکار کرنا، قتل و غارت کرنا، خون بہانا اور درخت کاٹنا بالکل حرام ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مکمل کیا تو اس وقت خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اللہ کے حضور دعائیں فرمائی تھی، جن کا ذکر قرآن مجید میں بالتفصیل موجود ہے۔ ان میں سے ایک دعا، جس کا احادیث کی کتب میں سب سے زیادہ معتبر کتاب صحیح البخاری میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرا پیغمبر ہوں، اے اللہ اس جگہ کو حرمت والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے مخصوص جگہ کو حرمت والا بنا دیا۔ جب حضور علیہ السلام کفار مکہ کے ظلم و بربریت سے دل برداشتہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ مدینہ میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے جو مسجد بنائی وہ قباء تھی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد نبوی تھی۔ ایک دن جب حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن میں موجود تھے تو آپ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، جس کو اللہ رب العزت نے شرف قبولیت سے نوازا۔ وہ یہ تھی کہ اے اللہ، جس طرح تیرے پیغمبر خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مکہ کو حرمت والا بنا دے، اسی طرح اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تیرا پیغمبر ہوں، میرے شہر مدینہ کو بھی حرمت والا بنا دے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی حرمت کا اعلان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ کا ارد گرد 12 میل تک حرمت کی جگہ مقرر کر دی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جبل عیر سے لے کر جبل سور تک کی جگہ کو حرمت والا بنا دیا۔ فرمایا اس حدود میں شکار کرنا، درخت اکھاڑنا، گھاس اکھاڑنا سب حرام ہے۔ الحمدللہ ہم سب امت محمدیہ ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا، اگر ہو سکے تو شیئر بھی کر دینا۔ شکریہ۔ محمد مصطفیٰ بہار اندر